بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اکرام، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے عامہ پارہ کا سبق نمبر 46 پیش کیا جا رہا ہے، جس میں سورۃ الغاشیہ کی آیت نمبر 8 سے لے کر 16 تک بیان کی جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة۔ امر اول ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے۔ لسعیہا راضیہ، اپنے اعمال کی بدولت خوش ہوں گے۔ فی جنت عالیہ، عالی شان جنت میں ہوں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، جس میں وہ کوئی لغو بات نہیں سنیں گے۔ فیہا عین جاریہ، اس میں چشمے بہتے ہوں گے۔ فیہا سرر مرفوعہ، اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور رکھے ہوئے پیالے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور برابر لگے ہوئے تکیے ہوں گے۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور بچھے ہوئے قالین ہوں گے۔ امر ثانی لغات کا بیان۔ وجوہ، یہ وجہ کی جمع ہے، اس کا معنی ہے چہرے۔ ناعمہ، یہ اسم فاعل صیغہ واحد مؤنث باب سمع سے ناعم ینعم، اس کا معنی ہے بارونق ہونا۔ سعی، یہ باب فتح کا مصدر ہے۔ سعی یسعی سعیا، کوشش کرنا۔ راضیہ، یہ بھی صیغہ اسم فاعل واحد مؤنث، معنی ہے خوش و خرم ہونا، اور باب سمع سے رضی یرضا، راضی ہونا، خوش ہونا۔ عالیہ، یہ بھی اسم فاعل صیغہ واحد مؤنث ہے۔ علا یعلو علوا، بلند ہونا۔ لا تسمع، تسمع جو ہے یہ صیغہ، اس کے اندر جو ہے وہ دو احتمال ہیں۔ ایک تو اس کو صیغہ واحد مؤنث جو ہے غائب بھی بنا سکتے ہیں، اور دوسرا جو ہے اس کو صیغہ واحد مذکر حاضر بھی بنا سکتے ہیں۔ سمع یسمع، سمع یسمع سمعا، سننا۔ لاغیہ، یہ بھی صیغہ جو ہے
واحد مونس اسم فاعل ہے ظاہراً اور لفظاً، لیکن حقیقتاً جو ہے یہ مصدر ہے لغون کے معنی میں. لغو بات، بےہودہ بات. عین جو ہے یہ اس کی جمع اعین آتی ہے اور چشمہ، لیکن یہاں پر یہ اس جگہ جو ہے وہ اس میں جنس مراد ہوگی، اس لیے اس کا ترجمہ جو ہے چشموں کے ساتھ کیا گیا. جاریہ یہ صیغہ اس میں فاعل واحد مونس من باب ضربہ جرا یجری جریان و جرایانا، کسی چیز کا بہنا. سرورن یہ سریر کی جمع ہے، اس کا معنی ہے تخت. مرفوعہ یہ صیغہ واحد مونس اس میں مفعول ہے، باب فتح سے رفع یرفع رفعا، کسی چیز کا بلند ہونا. اکواب کوب کی جمع ہے، اس کا معنی ہے پیالے. موضوع صیغہ واحد مونس اس میں مفعول من باب فتح یفتح. وضع یضع کس چیز کا رکھنا. نمارق یہ نمرقہ کی جمع ہے، اس کا معنی ہے تکیے. اور مصفوفہ یہ جو صیغہ واحد مؤنث اس میں مفعول ہے، اور من باب نصر صف یصف صفا ترتیب سے لگانا. زرابیو یہ زربیہ کی مؤنث ہے، زربیہ کی جو ہے وہ جمع ہے اور اس کا معنی ہے قالین. زربیہ کے اندر تینوں لغات یعنی زا کی اوپر زا پر جو ہے تینوں لغات پڑھ سکتے ہیں، بالفتح بالکسر و بالضم. زربیہ اور ضربیہ اور ضربیہ. مبثوثہ یہ بھی صیغہ واحد مؤنث اس میں مفعول ہے، من باب نصر بث یبث بثا، کسی چیز کا پھیلانا بکھیرنا. اس کے بعد تفسیر سن لیجیے گا. وجوہ یومئذ ناعمہ، اس آیت سے پہلی والی آیت میں جو ہے وہ دوزخیوں کا ذکر تھا، اور ان آیات سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اہل جنت کا حال بیان فرما رہے ہیں. وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ، بہت سارے چہرے جو ہے اس دن تر و تازہ ہوں گے. لسعیہا راضیہ اپنی محنت اور اپنے اعمال کی وجہ سے وہ خوش و خرم ہوں گے. یومئذ سے مراد جو ہے وہ قیامت کا دن ہے، اور وجوہ سے مراد اصحاب الوجوہ یعنی چہروں والے، یعنی وہ لوگ مراد ہیں، نیک بخت لوگ مراد ہیں، ایمان والے. ناعمہ یعنی ان کے چہرے جو ہے وہ پر رونق ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، ان کے اوپر خوشی کے علامات ہے وہ ظاہر ہوں گی. لسعیہا راضیہ وہ اپنے اعمال کے اوپر جو ہے وہ راضی ہوں گے، یعنی دنیا میں انہوں نے جو نیک اعمال کیے اور آج ان کا بدلہ دیکھ کر وہ ان پر خوش ہوں گے. فی جنت عالیہ وہ عالیشان جنت میں ہوں گے. جو جنت جو ہے وہ عالیشان ہوگی، بلند مرتبہ ہوگی، اور جو ہے اونچائی کے اعتبار سے بھی بلند ہوگی. لا تسمع فیہا لاغیہ، جن میں جو ہے وہ کوئی لغو بات نہیں سنے گا. یہاں پر
ایک احتمال اس میں یہ بھی ہے لا تسمعوا میں، اس کو مخاطب کا صیغہ بنا کر کہ لا تسمعوا آپ نہیں سنیں گے، اور دوسرا اس میں جو ہے وہ لا تسمعوا جو صحیح راجح ہے کہ لا تسمعوا جو ہے صیغہ واحد مؤنث غائب ہے اور ضمیر اس کی وجوہ کی طرف راجع ہے. لا تسمعوا یعنی وہ اصحاب الوجوہ، وہ جنتی جو ہے اس کے اندر کوئی لغو اور بیہودہ بات نہیں سنیں گے، بلکہ وہ یعنی جس طرح جو ہے وہ دنیا میں گالی گلوچ، ایک دوسرے کے اوپر بہتان تراشی اور لڑائی جھگڑا سنتے تھے، تو وہاں جو ہے یہ چیزیں نہیں سنیں گے اور ہر طرف خوشی اور اطمینان کا، سرور کا ماحول ہوگا. فیہا عین جاریہ، اس میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے. اور یہاں پر جو عین کی جو تنوین ہے یہ تکسیر کے لیے ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ چشمے ہوں گے. تو یہاں پر ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے چشمے جو ہے وہ مشک کے پہاڑ سے پھوٹ کر نکلتے ہوں گے، یعنی اتنے زیادہ وہ چشمے جو ہے وہ عظمت والے ہوں گے. فیہا سرر مرفوعہ، کہ اس جنت میں اونچے اونچے تخت جو ہے لگے ہوں گے، یعنی ہر ایک کی مرتبہ کے اعتبار سے تخت لگے ہوں گے. انبیاء علیہ السلام کے تخت جو ہے، صدیقین کے تخت، اور شہداء اور ہم جو نیک لوگ ہیں ان کے تخت، ان کے اعمال کے درجہ بدرجہ جو ہے وہ بلند ہوں گے. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور اس کے اندر جو ہے وہ پیالے رکھے ہوں گے. اب یا تو اس میں دو احتمال ہے، پیالے یا تو جنتیوں کے بالکل سامنے رکھے ہوں گے اور وہ فوراً ان کو جب بھی پینا چاہیں گے لے لیں گے، اور اس میں دوسرا احتمال یہ ہے کہ وہ پیالے جنت کے جو چشمے ہیں ان کے کناروں پر رکھے ہوں گے اور جب یہ پینا چاہیں گے تو فوراً وہ حاضر کر دیے جائیں گے. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور برابر لگے ہوئے تکیے ہوں گے، یعنی صف کی شکل میں بچھے ہوں گے، وہ جہاں بیٹھنا چاہیں گے تو بیٹھ جائیں گے. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور جنت میں نہایت عمدہ قالین جو ہے وہ بچھائی جائیں گی، ہر طرف قالینیں بچھی ہوں گی جن پر جو ہے وہ جنتی بیٹھیں گے، اور اگر ایک جگہ بیٹھ کر ان کا جی چاہا کہ دوسری جگہ بیٹھ جائیں تو دوسری جگہ اٹھ کر بیٹھ جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن کو جنت میں جو یہ نعمتیں عطا کی جائیں گے، اور نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. امر رابع، ان آیات کی ترکیب سن لیجئے گا. وجوہ جو ہے یہ مبتدا ہے، یہاں پر تنوین جو ہے برائے تنوین ہے، اس لیے تخصیص ہوگی تو اس کو مبتدا بنانا ٹھیک ہے. یومئذ، یہ مرکب اضافی جو ہے ناعمتن کا ظرف ہے، اور ناعمتن شبہ فعل، اپنے شبہ فاعل اور جو مفعول ظرف ہے اس سے مل کر یہ وجوہ کے لیے خبر اول. لسعیہا راضیہ، لسعیہا لام حرف جر، السعی مضاف، حاضمیر مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ مل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا راضیتن کے، اور یہ پھر راضیتن خبر ثانی بن جائے گی. فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ، فی جو ہے حرف جار، جنت موصوف، عالیت صفت اول، اور لا تسمع فعل، ضمیر اسم فاعل، فیہا متعلق، لاغیتن مفعول بھی، تو یہ لا تسمع فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر یہ جو ہے وہ صفت ثانی ہوگی. فیہا عین جاریہ، فیہا یہ ثابتتن کے ساتھ متعلق ہو کر خبر مقدم، اور عین موصوف جاریہ صفت، موصوف صفت مل کر مبتدا مؤخر خبر مقدم سے مل کر جملہ اسم خبریہ ہو کر یہ صفت ثالث ہے.
اور فیہا سرر مرفوعہ، فیہا یہ بھی اسی طرح اس کی ترکیب ہے کہ فیہا ثابتن کے ساتھ متعلق ہو کر خبر مقدم ہے، سرر موصوف، مرفوعہ صفت، موصوف صفت مل کر یہ پھر معطوف علیہ ہو جائے گا۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ یہ بھی مرکب توصیفی معطوف اول، اور وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ یہ بھی مرکب توصیفی جو ہے معطوف ثانی ہے، اور وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ یہ بھی مرکب توصیفی معطوف ثالث۔ معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر یہ مبتدا مؤخر اپنے خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ صفت رابع ہو گیا جنت کے لیے، اور جنت موصوف اپنی چاروں صفات سے مل کر مجرور ہوا، اور پھر جار مجرور مل کر متعلق ہوا کائناتن مخذوف کے، کائناتن مخذوف جو ہے شبہ فعل اپنے شبہ فاعل اور متعلق سے مل کر یہ خبر ثالث ہوا مبتدا کے لیے، مبتدا اپنی تینوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو اس میں ترکیبی اور بھی کئی احتمالات ہیں، لیکن میں نے اسی پر اکتفا کیا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو دوبارہ اور احتمالات کو بھی وہ دیکھ سکتے ہیں۔ عزیز طلباء اکرام، امید ہے کہ جب آپ اس کو غور سے سنیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ جو نعمتیں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کا جو ہے کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔